منہ سے اور ناک سے جو بھی چیز اندر کو جائے اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہجامہ کرنے والا اور جس کا کیا جا رہا ہے وہ دونوں افطار کر لے، ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کرنے والا بھی؟ ہاں، کیونکہ اس کے کھینچنے میں جب وہ اس زمانے میں جو کھینچا جاتا تھا تو امکانات تھے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں اندر کو جائے گی۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جو ہے واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، علماء نے آسانی کے لیے احادیث سے یا یوں کہیں قرآن مجید و احادیث سے کچھ چیزیں طے کی ہیں۔ 6 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز، پہلی چیز ہے جمع کرنے سے، یعنی ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹلی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ایک مستقل ویڈیو بن چکی ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جان بوجھ کر کھانا پینا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہماری پیٹ میں جانے والی جو چیزیں ہیں وہ 2 راستے ہیں، ایک منہ سے ایک ناک سے۔ منہ سے اور ناک سے جو بھی چیز اندر کو جائے اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ کیمرے اندر کو چھوڑتے ہیں کچھ چیز دیکھنے کے لیے۔ حلق کے اندر کوئی چیز چلے گئی، وہ آلہ اگر ڈال دیں تو اس میں کچھ تیل لگا ہوتا ہے یا اس میں کچھ میں پانی بھرا ہوتا ہے، کس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی اس کے تفصیلات یہ میڈیکل والوں سے معلوم کر لیجئے۔ بہرحال اس میں کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز ناک یا منہ کے ذریعے سے اندر تک جائے، اندر کے راستے میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، تیسری چیز، جو چیزیں کھانے اور پینے کے حکم ہیں، ہم نے کہا ناک سے اور منہ سے جو بھی چیز اندر کو جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اب جسم کے اندر ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کوئی چیز اندر کو جائے، انجیکشن کے ذریعے سے جائے یا کسی اور ذریعے سے جائے، تو وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز اندر کو جا رہی ہے کیا وہ انسان کو طاقت، قوت، انرجی دیتی ہے؟ اگر ہاں تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر جو چیز اندر کو جا رہی ہے، انجیکشن دیا جا رہا ہے اور اس انجیکشن میں کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس انجیکشن سے انسان کے اندر تھوڑی بہت کمزوری ہو یا کچھ تکلیف ہو، تو اگر ایسی کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہے ناک اور منہ کو چھوڑ کر اور وہ انرجی نہیں دیتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم وہاں پر بات کریں گے۔ ابھی یہاں پر جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ، ہر وہ چیز جیسے سلائن چڑھاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ انرجی ملتی ہے۔ چوتھی چیز، منی کا نکالنا، نکلنا نہیں، منی کا نکالنا۔ اب وہ نکالنا کئی شکل میں ہو سکتا ہے، ایک تو جماع کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا بندہ چھیڑ چھاڑ کی شکل میں کچھ کر رہا ہے، اتنے میں منی کا خروج ہو گیا، یا کوئی بندہ جو کہ 100% غلط اور حرام ہے اپنے ہاتھ سے نکالے۔ ان تمام صورتوں میں منی کا اگر خروج ہو جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس پر قضا باقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں چیز، خون کا نکالنا، نکلنا نہیں، خون کو نکالنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا اور جس کا کیا جا رہا ہے وہ دونوں
افطار کر لے، یہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا. کرنے والا بھی. ہاں، کیونکہ اس کے کھینچنے میں، جب وہ اس زمانے میں جو کھینچا جاتا تھا تو امکانات تھے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں اندر کو جائے گی جو اس کو طاقت پہنچاتی ہے. تو خون کا نکالنا، اب آج کل ہمارے پاس خون کے نکالنے کے کئی چیزیں، اگر اتنا خون نکالا جا رہا ہے جس سے آپ کچھ ٹیسٹ کر رہے ہیں، شوگر ٹیسٹ کر رہے ہیں، بی پی ٹیسٹ کر رہے ہیں، بخار ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو چند ملی خون نکلتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. البتہ خون اتنا نکال رہے ہیں جس کو ہم بلڈ ڈونیشن کہتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کے طور پر اگر آپ خون نکال رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ ہجامہ کرنے میں جو مقدار ہے وہ تقریباً مقدار اس میں بھی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. ہجامہ یعنی کپنگ کرانا. جی. چھٹی چیز جان بوجھ کر قے کرنا. جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القے فلیس علیہ قضا، جس کو خود سے قے آئے تو اس پر صرف قضا ہے. فلیس علیہ قضا، اس کے اوپر قضا نہیں ہے، مطلب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے اگر خود سے آئی. جی. اور جس نے وَمَنِ اسْتَقَى فَلْيَقْضِ، اور جس نے جان بوجھ کر خود سے قید کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اس کو بعض علماء نے ایک چھوٹے سے فارمولے میں اس کو بیان کیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ فارمولا ہماری یہ 6 چیزیں یاد رکھی جائیں، لیکن فارمولا اگر ہو سکتا ہے ٹکراتا ہو، کیونکہ میں نے اس کو ایسا کہیں کمپیئر نہیں کیا، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یاد رکھنے کے لیے ٹھیک ہے. دیکھیں، ہر وہ چیز، ناک اور منہ سے جو چیزیں اندر کو جا رہی ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ ایک فارمولا. دوسرا فارمولا، ہر وہ چیز جو ہمیں انرجی دیتی ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا. اچھا، ہر وہ چیز جس کے نکلنے سے انرجی ڈاؤن ہوتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا، جیسے منی کا نکالنا، یا پھر قے کا نکالنا، یا پھر خون کا نکالنا. اب کوئی کہے گا احتلام جو ہے آپ نے نکالا نہیں، وہ نکلا. اچھا، قدرتی طور پر جو چیز نکلتی ہے وہ ایک لمٹ میں نکلتی ہے جس سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ نکالو گے تو وہ اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. قے بھی اگر خود سے ہو تو ایک کوانٹٹی میں ہوتی ہے، آپ جب جان بوجھ کر نکالو گے تو اندر پورا نکل سکتا ہے. خون بھی ایسے ہی، جب خون نکلے، جیسے ابھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی بات چھوڑے، چھوٹا موٹا کچھ زخم ہو تو ایک لمٹ میں خون نکلتا ہے. تو یہ 3 فارمولے کے اندر تقریباً جو ہے صوم کو توڑنے والی چیزیں آتی ہے. اختصار کے ساتھ پھر سے بتا دوں، ناک اور منہ میں کوئی بھی چیز جائے روزہ ٹوٹے گا. کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں جائے ہم کو انرجی دیتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم سے نکلے اور ہماری انرجی کو ڈاؤن کر رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. اس کو آپ 3 چیزوں میں قید کر لیجئے، قے ہے، خون ہے، اور تیسری چیز منی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف، کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.